فصل نمبر 69 غزوہ بدر کا عظیم اور تاریخی معرکہ۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے، تو آپ نے لوگوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کیا، بلکہ جلدی میں 313 سے کچھ زائد صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور لوگ باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع مل چکی تھی، اور اس نے قافلہ کے تحفظ کے لیے مکہ اطلاع بھجوا دی۔ جب اہل مکہ کو اطلاع ملی تو حسب ارشاد باری تعالیٰ بطروا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کو بغیر سابقہ تیاری و وعدہ کے جمع کر دیا، چنانچہ ارشاد ہے کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم وعدہ کرتے تو وقت میں اختلاف کر بیٹھتے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 42۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، تو مہاجرین نے اس موقع پر لائق تحسین نقطہ نظر پیش کیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی استفسار پر انہوں نے غیر معمولی ایثار و قربانی پیش کرنے کا یقین دلایا۔ اس پر انصار سمجھ گئے کہ روئے سخن ہماری طرف ہے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے جلدی سے آگے بڑھ کر انصار کے موقف کی وضاحت ان الفاظ میں کی: اے اللہ کے رسول، آپ کا روئی سخن ہماری طرف ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برق غماد تک ہمیں جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم ضرور وہاں تک جائیں گے۔ اسی طرح حضرت مقداد نے فرمایا کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح جواب نہ دیں گے، بلکہ آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہو کر دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ چلو خوشخبری حاصل کرو، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے اور میں کافروں کی جائے ہلاکت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پیش قدمی کرتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ بدر کے قریب پہنچ گئے اور مشرکین کے دستے بھی سامنے آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت طلب فرمائی، اور تمام مسلمانوں نے بھی تضرع وزاری کے ساتھ مدد چاہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں آپ کو 1000 فرشتوں سے مدد بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے پہنچیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں 1000 فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری آیت کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور اس میں ایک لگائی گئی شرط ہے جس کے فوت ہونے سے امداد کا وعدہ بھی پورا نہ ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا بھی تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور یہ آیت کا سیاق اس کی دلیل ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 132 سے 135 تک میں یہی مذکور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دعا پر پہلے 1000 فرشتوں سے مدد ہوئی، پھر 3000 کے ذریعے اور پھر 5000 کے ذریعے۔ اس طرح مختلف مراحل پر امداد کا اثر خوشگوار ہوا اور مومنوں کو ڈھارس ملتی رہی۔ پہلے فریق کا کہنا ہے کہ واقعہ غزوہ احد کے سیاق کا ہے اور بدر کا ذکر درمیان میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر اپنی نعمت یاد دلائی ہے، پھر احد کے قصہ کو بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
فرمایا ہے، پھر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور بدر میں جس امداد کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اس میں 5000 کا ذکر ہے، اور بدر کی امداد 1000 سے ہوئی تھی۔ پہلی امداد مشروع تھی اور دوسری مطلق۔ سورہ آل عمران میں احد کا واقعہ مکمل مذکور ہوا ہے اور بدر کا ذکر درمیان میں آ گیا ہے، اور سورہ انفال میں بدر کے واقعہ کا مکمل ذکر ہوا ہے۔ اس طرح آل عمران اور انفال دونوں صورتوں کا سیاق مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ احد کا دن ہے، اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مذکورہ امداد اسی دن ہوئی تھی، اس لیے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اس تعداد کے ساتھ بدر کے دن امداد ہوئی تھی اور فوری طور پر آنے کا تعلق احد کے دن سے ہے۔ جب قریش جنگ کا پختہ ارادہ کر کے نکلے تھے تو انہیں اپنے اور بنی کنانہ کے درمیان دشمنی کا خیال ہوا، چنانچہ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ سراقہ بنی کنانہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ہمراہ رہوں گا تاکہ بنی کنانہ تمہیں کچھ بھی ایذا نہ دے سکے۔ وہ اس وعدہ پر نکل پڑے، اور جب لڑائی شروع ہوئی اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھا جو آسمان سے نازل ہوا تھا تو وہ ایڑیوں کے بل وہاں سے فرار ہو گیا۔ قریش کہنے لگے ارے سراقہ کہاں چلے؟ کیا تم نے یہ نہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور مفارقت اختیار نہ کروں گا؟ تو ابلیس نے جواب دیا میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ ابلیس نے جب یہ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو صحیح کہا، لیکن جب یہ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ تو جھوٹ بولا۔ ایک قول کے مطابق اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہلاک نہ کر دیا جائے، اور ظاہری معنی سے یہی معلوم ہوتے ہیں۔ جب منافقین نے یہ دیکھا کہ اللہ کی جمع تھوڑی اور اس کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تو انہیں یہ گمان ہوا کہ فتح کا دار و مدار کثرت پر ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فتح کا دار و مدار توکل پر ہے، کثرت تعداد پر نہیں، اور یہ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، حقدار خواہ وہ کمزور ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں غزوہ بدر اور اس کے قیدیوں کے معاملات سے فارغ ہوئے تو پھر آپ بنفس نفیس 7 دن کے بعد غزوہ بنی سلیم کے لیے روانہ ہوئے۔ القدر نامی چشمہ کے پاس 3 دن قیام فرما کر واپس آ گئے اور کسی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ غزوہ سویق جب مشرکین کا گروہ ذلیل و رسوا اور غمزدہ حالت میں واپس گیا تو ابو سفیان نے نظر مانی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیے بغیر سر پر پانی نہ ڈالوں گا، چنانچہ 200 سواروں کے ہمراہ نکل کر مدینہ کے ایک علاقے میں سلام بن مشکم کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے اسے شراب پلائی اور اس خبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کھجور کے چند درخت کاٹ ڈالے، ایک انصاری اور ایک ان کے حلیف کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس کی تلاش میں تشریف لے گئے، لیکن وہ بھاگ چکا تھا۔ زیادہ راہ کی کثرت کے باعث کفار نے کافی مقدار میں ستو پھینک دیے تاکہ کچھ بوجھ کم ہو جائے، چنانچہ مسلمانوں نے وہ ستو اٹھا لیے۔ اس طرح اس غزوہ کا نام ہی غزوہ سویق پڑ گیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے 2 ماہ بعد پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے میں غطفان کے غزوہ کے لیے نکلے اور ماہ سفر میں ہجرت کے 3 سال پورا مہینہ وہی قیام فرمایا اور بغیر جنگ کیے واپس لوٹ آئے۔ ماہ ربیع الاول میں مدینہ ہی میں مقیم رہے، پھر قریش کے ارادے سے
حجاز کے ایک علاقے نجران کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ کے 2 ماہ وہاں قیام کر کے واپس لوٹ آئے۔ پھر غزوہ بنی قینقاع پیش آیا اور کعب بن اشرف قتل کیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عہد شکنی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ آزمائی کی وجہ سے ان کے قتل کی اجازت عطا فرمائی۔ غزوہ احد، جب سرداران قریش ایک ایک کر کے بدر میں موت کے گھاٹ اتارے گئے اور سرداری ابو سفیان بن حرب کے حصے میں آئی تو اس نے عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانا اور جمع کرنا شروع کیا اور بڑے ساز و سامان سے مدینہ کا رخ کیا اور احد پہاڑی کے دامن میں ڈیرا ڈالا اور احد کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شریک ہونے والے جوانوں کا جائزہ لیا، جن میں کچھ ایسے بھی نوجوان حاضر تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر خیال فرما کر لوٹا دیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ثابت، ربیعہ بن اوس تھے اور جنہیں قدر توانا تصور فرمایا انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ ان میں سمرہ بن جندب، رافع بن خدیج جن کی عمریں 15 سال تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس کی عمر 15 سال کی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور جس کی عمر اس سے کم نکلی اسے واپس کر دیا کیونکہ وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے عمر کے بجائے طاقت کا اعتبار فرمایا تھا، بالغ ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس کی دلیل میں حضرت ابن عمر کے یہ الفاظ پیش کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میں طاقت دیکھی تو اجازت دے دی۔ پھر علامہ ابن قیم نے حضرت اسیرم کے واقعہ کا ذکر کیا ہے جو احد کے دن مسلمان ہوئے تھے اور اسی دن شہید ہو گئے۔ پھر پہاڑ پر ابو سفیان نے چڑھ کر آواز دی، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ جواب نہ دو۔ پھر کہنے لگا کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہے؟ پھر آپ نے جواب سے منع فرما دیا۔ پھر پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا تو وہ مشرکین سے پکار کر کہنے لگا ان سب کا کام تمام ہو گیا، اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اب حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور چلا اٹھے، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلیٰ حبل کی جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کیا کہے؟ فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارا حامی عزیٰ بت ہے، تمہارے پاس کوئی عزیٰ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ برابر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا برابر کیسے؟ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ بعض مقتولین کی حیت تمہیں بگڑی ہوئی ملے گی، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن ایسا ہونے